یہ ایک حقیقت ہے کہ جنات اس دنیا میں پائے جاتے ہیں اور قدرت نے انہیں کئی طاقتیں عطا کر رکھی ہیں۔ وہ کھاتے ہیں، پیتے ہیں اور زندگی گزارتے ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا مزہ بھی چکھتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر جنات کو موت کیسے آتی ہے؟ کیا ان کی روح بھی انسانوں کی طرح قبض کی جاتی ہے؟ اس حوالے سے اسلامی روایات کیا کہتی ہیں؟ سورہ رحمان میں ارشاد ربانی ہے، ترجمہ: جو کچھ زمین میں ہے سب کو فنا ہونا ہے، صرف آپ کے پروردگار کی ذات باقی رہے گی جو کہ عظمت والا اور عزت والا ہے۔ اس آیات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس حوالے سے ایک واقعہ آپ کے گوش گزار کرتے چلیں گے۔ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ کیا جنات کو بھی موت آتی ہے؟ کیا انسانوں کی طرح ان کی بھی روح قبض کی جاتی ہے؟ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے شخص، یاد رکھنا، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اللہ نے اس زمین کے لیے 4 فرشتوں کو ذمہ داری دی ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق کی روح قبض کرے۔ پہلا فرشتہ حضرت عزرائیل جو انسانوں کی روح قبض کرتے ہیں۔ دوسرے فرشتے بسرائیل جو جنات کی روح قبض کرتے ہیں۔ تیسرے فرشتے کے حزب مبرائیل، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ زمین میں موجود جانور، کیڑے مکوڑے اور پانی میں رہنے والی مخلوق کی روح قبض کرتے ہیں۔ چوتھے فرشتے عدم و میکائیل، جنہیں اللہ تعالیٰ کی روح جانب سے حکم ہے کہ وہ درختوں اور پیڑ پودوں کی روح قبض کریں۔ یہ تمام فرشتے حضرت عزرائیل کے ماتحت ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جنات کی موت کا سبب ان 3 چیزوں میں پوشیدہ ہے: مٹی، بارش اور شہد۔ جب جنات کی زندگی کا خاتمہ ہوتا ہے تو بسرائیل جنت میں موجود شہد کی نہر سے چند قطرے شہد کے اٹھا کر جنات کے ماتھے پر رکھ دیتے ہیں اور یوں جنات تڑپ اٹھتے ہیں، اور پھر وہ جن جو اللہ کے قوانین کے تسلیم کرتے ہیں ان کو وہ شہد لطف و سرور عطا کرتا ہے۔ ایسے جنات جو شیطان کے دوست بن کر انسانیت کو گمراہ کرتے ہیں، موت کے وقت وہ کہتے ہیں، ہم نے اپنے آپ پر بڑا ظلم کیا، ہم نے شیطان کی بات مان کر اپنے ساتھ بہت برا کیا۔ اس وقت شیطان دور کھڑا یہ منظر دیکھ رہا ہوتا ہے اور کہکے لگاتا ہے، تو یوں جنات کی روح قبض ہوتی ہے۔ امید ہے آپ اس منفرد معلومات سے لطف اندوز ہوئے ہوں گے۔